ٹائم باؤنڈ کر دیں کہ ایک محدود وقت میں یہ معاملہ جو ہے اب اپنے انجام کو پہنچے. تو اب الیکشن کمیشن نے 22 تاریخ کو ہیئرنگ رکھی ہے. ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور بڑا اہم جو ریلیٹڈ معاملہ ہے میرے نزدیک، اس کی میں نشاندہی کر لوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ جو کل بیان دیا ہے الیکشن کمیشن کے خلاف، ان کے جو وزراء نے پریس کانفرنس کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، کیونکہ عمران خان اس عدالت میں ملزم کی حیثیت رکھتا ہے. اس پہ الزامات ہیں بڑے سنگین پچھلے 6 سال سے. تو جب وہ جو ملزم ہے اپنے منصف کے اوپر الزامات لگاتا ہے تو وہ انصاف کے عمل کے اندر مداخلت کر رہا ہے. یہ جو عمران خان کا بیان ہے ایز وزیر اعظم پاکستان، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئین پہ حملہ ہے. یہ آئین پہ حملہ ہے کیونکہ عمران خان نے حلف لیا ہے کہ وہ آئین کو پروٹیکٹ کرے گا، وہ آئینی اداروں کا تحفظ کرے گا، وہ آئینی اداروں کو مضبوط کرے گا. یہ جو بیان ہے یہ ایک آئینی ادارے کو دباؤ میں لانے کے لیے ہے. ایک ایسا ادارہ جہاں 6 سال سے وہ ملزم کی حیثیت میں پیش ہو رہا ہے یا اس کے وکیل پیش ہو رہے ہیں، تو یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک آئینی اداروں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے آستے آستے ایک اس طرف جا رہا ہے کہ شاید ناقابل تلافی نقصان پہنچے. پاکستان کوئی بادشاہت نہیں ہے، پاکستان کوئی کسی کی ملکیت نہیں ہے، پاکستان کسی کو گروی نہیں رکھ دیا گیا کہ وہ جو چاہے اس کے ساتھ کرے. یہاں ادارے ہیں، اداروں کو فعال ہونا چاہیے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ چیف ایگزیکٹو نے ایک آئینی ادارے پہ حملہ کیا ہے. یہ آئین پہ حملے کے مترادف ہے. جس طرح آپ کو سامنے ایک اور حقیقت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تازہ ترین خبر آئی ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مکمل آزادی دی جا رہی ہے، یہ اس عمل کا حصہ ہے کہ پاکستان کے جو فائنینشیل ادارے ہیں جن پہ اکنامک ہٹمن بیٹھ چکے ہیں، جو ہمارے اداروں کو مکمل طور پہ IMF اور ان کے حوالے کیا جا رہا ہے، یہ بھی اس عمل کا حصہ ہے. پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اداروں کو کمزور کیا جا رہا ہے، اسٹیٹ بینک کو مکمل آزاد کیا جا رہا ہے، اور انصاف کے کٹہرے سے بھاگا جا رہا ہے. جو چیف ایگزیکٹو آف پاکستان ہے وہ اپنے آپ کو انصاف سے بالاتر سمجھتا ہے. آپ کے سامنے 6 سال کی حقیقت ہے، آپ کے سامنے تمام ثبوت جو ہم لائے وہ ہم رکھ چکے ہیں. اس کے باوجود 2 مہینے پہلے تک یہی عمران خان وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کہ مجھے مکمل اعتماد ہے. تو آج کیا ہوا کہ ان کا اعتماد ختم ہو گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ خوف ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ خوف ہے کہ اگر یہ تمام دستاویزات منظر عام پہ آ گئی تو ان کی سیاست بیٹھ جائے گی. انہوں نے جو اپنا ایک قلعہ بنایا ہوا ہے کہ میں آنیسٹ ہوں، ہم نے فائنینشیل کوئی رانگ ڈوئنگ نہیں ہے. میں نے اس کی بھی مثال دی ہے ابھی پچھلے دنوں کہ یحییٰ خان بھی فائنینشیلی آنیسٹ تھا، یحییٰ خان بھی فائنینشیلی آنیسٹ تھا، لیکن اس نے پاکستان کو ڈبو دیا. اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ اگر یہ اس کو ایک مونارکی بنانا چاہتے ہیں، اگر یہ اس کو ایسے حکمران کے مطلق العنان کے ان کے پاس تمام اختیارات ہیں، جس ادارے کو گرا دیا، جس ادارے کے سربراہ کے خلاف جو الزامات، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اور عمران خان سے اس حوالے سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ آئینی اداروں پہ اس طرح کے حملے کریں. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں، سب سے پہلے کہ آپ اگر اعتماد کریں اسکروٹنی کمیٹی کے اوپر، نمبر 2 یہ کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسکروٹنی کمیٹی آپ کو ڈاکومنٹ اپنی مرضی سے نہیں دے رہی یا کہیں سے فیڈ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، میں سوال کا جواب اس طرح دوں گا کہ اسکروٹنی کمیٹی نے خود اپنے آرڈر میں لکھ کے دیا ہے کہ ہم پہ PTI کا دباؤ ہے، اس لیے ہم یہ دستاویزات نہیں دے رہے. تو مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. جب وہ خود کہتے ہیں کہ ان پہ PTI کا دباؤ ہے تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جس کی تحقیقات ہو رہی ہے، جس پہ الزام ہے، اگر آپ اس کے دباؤ میں کام کریں تو آپ شفاف تحقیقات کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی تو ہمارے اعتراضات ہیں. اور پھر جب الیکشن کمیشن نے 27 اگست 2020 کو اپنا ایک فیصلہ دیا، اس فیصلے میں انہوں نے 28-29 مہینے کی رپورٹ کمیٹی کی مسترد کر دی. انہوں نے کہا آپ نے تحقیقات تو کی نہیں ہے، آپ نے ثبوت کی جو ریٹیفیکیشن ہے، ویلیڈیشن ہے، وہ آپ نے کی نہیں ہے، تو آپ نے ہمارے احکامات میں عمل نہیں کیا. تو یہ جو تحفظات ہیں یہ صرف میرے نہیں ہیں، یہ الیکشن کمیشن نے خود اپنی کمیٹی پہ صادر کر چکے ہیں، اور وہ انہوں نے ہمیں لکھ کے دیا ہے کمیٹی نے کہ یہ جو دستاویزات ہم خفیہ رکھ رہے ہیں یہ PTI کے دباؤ کی وجہ سے ہے. تو اب اس میں ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ سر پہلے آپ نے کہا تھا کہ رابطے بھی کیے جا رہے ہیں، ڈیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس سے ایک ہفتے میں کوئی اور آفر آئی ہے؟
نہیں فی الحال تازہ ترین اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہے، اگر ہوئی تو انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گا. بہت شکریہ.